السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ سورہ الواقعہ کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں اور جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ سورہ واقعہ کے معنی ہوتے ہیں، بلکہ یہ قیامت کا دوسرا نام ہے۔ واقعہ یعنی اچانک قائم ہونے والا واقعہ، اس سے مراد قیامت ہے۔ پہلی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ زمان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ اور اس کے بعد سورہ الشعراء۔ یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق کو چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ پہلے تو بہنوئی پر پل پڑے، اور جب بہن ان کو بچانے آئیں تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفے دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اس صحیفے کو صرف طاہر یعنی پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت لا یمسہ الا المطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ہجرت حبشہ کے بعد یعنی سن 5 نبوی میں ایمان لائے۔ تو یہ زمان نزول کے تعلق سے اس سورہ کے بارے میں ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا جو موضوع ہے آخرت ہے، توحید اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلا اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گنہگار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا یعنی قیامت پیش آ جائے گی، اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعے سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا
اسے تفصیل کے ساتھ آیت 7 سے لے کے 56 تک جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 57 سے 47 تک اسلام کی ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پے دلائل دیے گئے، پروف دیے گئے، جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین اور آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس خدا کی طرف، اس غذا کی طرف سے جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی، اور اس سوال پر غور فکر کی دعوت دی گئی کہ تو جس اللہ کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے؟ اور اس کے متعلق تو نے کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز و درماندہ ہو جاتا کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 سے 82 تک قرآن مجید کے بارے میں ان کے شکوک، ڈاؤٹس کی تردید کی گئی، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ بد نصیبو، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اعتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فقروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا کہ یہ کتاب اس نوشتے تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر آخر میں انسان کو بتایا گیا کہ تو کتنی ہی لنترانیاں ہانکے اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا۔ سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں ہے اور تیرا یہ زوم درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا؟ سوال ہے۔ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح اللہ کے محاسبے اور اس کی جزا سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو چاہے مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے جو ہے مقدر کیا گیا ہے۔ یہ تھا اس صورت کا جو ہے پس منظر، زمان نزول اور جو ہے مرکزی مضمون۔ تو پہلی دو آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ
لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ یعنی قیامت پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ جب انسان دیکھ لے گا تو پھر جو اسے جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کی تفسیر ہے، اس فقرے سے کلام کا آغاز خود یہ ظاہر کر رہا کہ یہ ان باتوں کا جواب ہے جو اس وقت کفار کی مجلسوں میں قیامت کے خلاف بنائی جا رہی تھیں۔ زمانہ وہ تھا جب مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نئی اسلام کی دعوت سن رہے تھے۔ اس میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ عجیب اور بعید العقل اور امکان نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک روز زمین اور آسمان کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات سن کر حیرت سے ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ جیسے آج کے ترقی یافتہ لوگ، ماڈرن لوگ، جو ایمان نہیں لانے والے، وہ لوگ جو ہے آج بھی وہی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسا پیدا ہوں گے، کھا پی کے بس اس دنیا سے گزر جاؤ، کس نے دیکھا موت بعد زندگی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آخر یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چاند، یہ سورج کہاں چلے جائیں گے؟ صدیوں کے گڑے مردے کیسے جی اٹھیں گے؟ مرنے کے بعد دوسری زندگی اور پھر اس میں بہشت کے باغ اور جہنم کی آگ، آخر یہ خواب و خیال کی باتیں عقل اور ہوش رکھتے ہوئے ہم کیسے مان لیں؟ یہی چیمے گوئیاں اس وقت مکے میں ہر جگہ ہو رہی تھی۔ اس پس منظر میں فرمایا گیا کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی اسے جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ یہ ہوگی وہ حقیقت جو انسان جو اس دن دیکھ لے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ انکار کرنے والا ہو۔ پھر اس ارشاد میں قیامت کے لیے واقعے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی قریب قریب وہی ہیں جس کے لیے اردو زبان میں ہونی شدنی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز ہے جسے لازماً پیش آ کر ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے پیش آنے کو وقع کہا گیا، یعنی جو عربی زبان میں کسی بڑے حادثے کے اچانک برپا ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کے وقوع کا ٹل جانا اور اس کا آتے آتے رک جانا اور اس کی آمد کا پھیر دیا جانا ممکن نہ ہوگا، یا بالفاظ دیگر کوئی طاقت پھر اس کو واقعے سے غیر واقعہ بنا دینے والی نہ ہوگی، ایک معنی یہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ کوئی متنفس، کوئی جان اس وقت یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ واقعہ پیش جو ہے نہیں آیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا خافضۃ الرافیہ اذا رجت الارض رجا، وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ یہ جو واقعہ ہے، جو قیامت جو ہوگی کیسی ہوگی؟ طے و بالا، اونچ نیچ الٹا پلٹا کر دینے والی آفت ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا کہ وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی، نیچے کی چیزیں اور اوپر کی چیزیں نیچے ہو جائیں گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ وہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والی اور اٹھے ہوئے لوگوں کو گرانے والی ہوگی، یعنی اس کے آنے پر انسانوں کے درمیان عزت اور ذلت کا فیصلہ ایک دوسری ہی بنیاد پر ہوگا۔ جو دنیا میں عزت والے بنے پھرتے تھے وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور جو ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ جو ہے دراصل عزت پائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، زمین اس وقت ایک بارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔
یعنی وہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا جو کسی محدود علاقے میں آئے، بلکہ پوری کی پوری زمین بیک وقت ہلا ماری جائے گی۔ اس کو ایک زبردست جھٹکا لگے گا جس سے وہ لرز کر رہ جائے گی۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمائی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے جو آتے ہیں کچھ مخصوص مقام پر آتے ہیں، اور ان کا ایپی سینٹر بھی جو ہے زمین سے کئی میٹرز نیچے ہوتا ہے، اور اس کے اثرات لیکن اوپر بہت دور دراز کئی کلومیٹر تک اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت میں جو زلزلہ ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو زمین کو ہلائے گا تو وہ پورے کرۂ ارض کو ہلائے گا، وہ مخصوص علاقے کو نہیں ہلائے گا بلکہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلائے گا۔ یہ اس کی قدرت میں ہے۔ آج انسان چاہے کتنا بھی یہ کر لے، انکار کر لے، سائنسی توجیحات دے دے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کا موومنٹ کیسے ہوتا ہے، یہ، لیکن اس قیامت جب برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، ایک بار ہلا ڈالے گا، شدت سے ہلا ڈالے گا، اور پھر پہاڑ جو اتنے لہیم شہیم اور اتنے اونچے، اتنے طاقتور، اتنے بلند اور اتنے مضبوط جو دکھتے ہیں، وہ کیا ہوں گے اس دن، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں کہا، القاریہ مالقاریہ، عظیم حادثہ۔ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو عظیم حادثہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس دن جو ہے پہاڑ رنگ برنگ مانند اون کی مانند جو ہے وہ ہوا میں اڑیں گے فرمایا، اڑیں گے کر کے فرمایا۔ تو یہ مختلف مقامات پر اس کی کیفیت ہم کو بتائی جاتی ہے قرآن مجید میں بار بار، تاکہ انسان جو ہے اسے پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو ہے اس کا پیغام اوروں تک پہنچائے۔ تو بقا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے، عمل پر کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔